بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ، آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و ذکا پر بات کریں گے کہ ہادی انسجان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا وہ حلم و بردباری کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں بے نیام ہو جاتی، خون کے دریا بہنے لگتے اور کشتوں کے پشتے لگ جاتے، اور قتل و غارت کا یہ سلسلہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ ایسی تیزی مزاج قوم کو حضور پر نور نے حلم و بردباری کا علمدار بنا دیا، اور وہ قوم جو اخلاقی لحاظ سے پستی کی انتہا میں گر چکی تھی، فسق و فجور کی دلدل میں تابدوش غرق تھی، پیشہ ور عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے نصب کر کے لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے شرفا وہاں جا کر اپنا منہ کالا کرتے، لیکن نہ ان کو کسی سے شرم محسوس ہوتی اور نہ انہیں کوئی برا بلا کہتا۔ وہ قوم شراب جس کی گھٹی میں تھی، وہ قوم جو گاڑے پسینے کی کمائی ہوئی دولت کو شراب خوری اور قمار بازی میں پانی کی طرح بہا دینے کے عادی تھے، اور اس کو وہ باعث عزت و افتخار سمجھتے تھے۔ ایسی قوم کو انتہائی دانش مندی سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کار و مزلت سے نکالا اور عفت و پاکت دامنی کا خوگر بنایا۔ وہ قوم جو کسی کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تھی، جس کی انانیت کسی قانون اور دستور کی پابند نہ تھی، جن کے ہاں لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کوئی عیب شمار نہ ہوتا تھا، اس قوم کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکیمانہ کلمات اور دل نشین مواعظ سے جس طرح قانون و آئین کی پابندی کا خوگر بنایا، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ وہ قوم جو متعدد قبائل میں بٹی ہوئی تھی، ایک دوسرے کی جان و مال کو نقصان پہنچانا ہر طاقتور اپنا حق سمجھتا تھا۔ ان بکھرے ہوئے قبائل کو خدا کے مقدس رسول نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یکجان کیا اور عدل و انصاف کے ضابطوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عادی بنا دیا۔ یہ ہمہ پہلو انقلاب جو عرب کے اجٹ بدوؤں میں برپا ہوا، یہ سب امور حضور کی دانش اور خرد بندی کی ناقابل تردید دلیلیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے ظاہر کو ہی نہیں بدلا، بلکہ اس کے باطن کو بھی صدق و صفا، عفت و تقویٰ اور جذبہ اطاعت تعمیر سے مزین کر دیا۔ جب سے اولاد آدم اس کرۂ ارضی پر آباد ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی فاتح عالم، کوئی سلطان حفت اقلیم، کوئی سیاسی مدبر ایسا جامع انقلاب برپا نہ کر سکا جس طرح اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلیل ترین وقت میں برپا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کی برتری ثابت کرنے کے لیے سے بڑھ کر اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے حکیمانہ انداز سے ہر قسم کے لوگوں کو اسلام کے سانچے میں اس طرح ڈھالا کہ ان کے مزاج اور ان کی فطرت بدل کر رکھ دی۔ علامہ زینی دہلان کا ایک تجزیہ جو میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوقات کے ظاہری و باطنی احوال پر آگاہ کر دیا تھا، تاکہ حضور ان احوال کی اصلاح فرما سکیں اور جو بہترین حالات ہیں ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تمام بندوں کی طرح مبعوث فرمایا تھا، تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں
اور یہ کام اس وقت تک انجام پذیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شخص کے ظاہر و باطن کی اصلاح نہ کر دی جائے، اور اس بات کا دار و مدار ان ظاہری باطنی حالات کے جاننے پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے ظاہر و باطن کا علم عطا فرمایا۔ حضور مخلوقات کے ظاہر و باطن کے جملہ احوال کو ملاحظہ فرمایا کرتے اور ہر شخص کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرتے جس طرح اس کے ظاہری اور باطنی حالات کا تقاضا ہوتا۔ اس لیے وہب بن منبع سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے 71 کتابوں کا دقت نظر سے مطالعہ کیا ہے، اور ان کتب کے جملہ مصنفین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اِنَّ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارجع الناس عقلا و افضلهم رعیا، یعنی حضور عقل اور دانش کے لحاظ سے تمام لوگوں سے برتر تھے۔ ہر معاملے میں حضور کی رائے تمام لوگوں کی رائے سے افضل تھی۔ انہی وہاب سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیام قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جو فہم و فراست عطا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل و رائے کے سامنے اس کی حیثیت اتنی بھی نہ تھی جتنی ریت کے ایک ذرے کی دنیا کے تمام ریگستانوں کے ذرات سے ہوتی ہے۔ سبل الہدیٰ کے مصنف کا یہ قول بھی آپ کی توجہ کا مستحق ہے۔ والعقل مئات جزء تسعۃ وتسعون فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجزء فی سائر الناس۔ اگر عقل کی 100 جزیں تصور کی جائیں تو ان میں سے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارزانی فرمائے اور ایک حصہ ساری مخلوق کو عطا فرمایا۔ اس ساری مخلوق میں دانشور، علماء، فضلاء، فلاسفر، سائنسدان، موجد، شعراء، خطبہ اور فاتحین عالم سب شامل ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و ذکا کا کیا عالم ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کے فہم و ذکا کے برکات و صدقات سے ہمارے ذہنوں کو وسعت دے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔